اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے درس میں ایک قدر لمبی حدیث ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اس میں رمضان کے حوالے سے اور عمومی طور پر بہت سی ایسی باتوں کا ذکر آتا ہے جو ہمیشہ اور خاص طور پر رمضان میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. یہ حدیث حضرت ابو جریح جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان کرتے ہیں. پہلے میں اس حدیث کا سارا ترجمہ پڑھ دوں گا، پھر اس کے بعد جہاں ضرورت ہوگی اس کی وضاحت کروں گا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس سے ہدایت اور مشورہ طلب کرنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ مرجع عوام ہے، اور جو کچھ وہ کہتا ہے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. یہ کیا خوبصورت اظہار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت شخصیت اور کردار کا. وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ لوگ اس شخص سے ہدایت اور مشورہ طلب کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. ان کو دیکھا کہ لوگ ہدایت اور مشورے کے لیے آتے ہیں. ہر شخص کو اس قابل بننا چاہیے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کر سکے، خود اچھا بنے، دوسروں کو نصیحت کرے، خود اچھے کام کرے، دوسروں کو اچھی بات کا صلاح اور مشورہ دے. تو فرمایا کہ وہ شخص مرجع عوام ہے، لوگ اس کی طرف دھڑ دھڑ آتے ہیں، لگاتار آتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کہتا ہے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں. اور ایسا شخص ہے، قابل ہے، ہمدرد ہے، نیک ہے کہ لوگ اس کی بات کو سن کر اس کو قبول کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. لوگوں نے بتایا ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ پتہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ چنانچہ میں آگے بڑھا اور 2 دفعہ علیک السلام کے الفاظ کہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سلام نہ کرو، یہ تو مردوں کا سلام ہے. زندوں کا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی سلامتی ہو تم پر اور اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمدگی سے ایک انسان کو صحیح بات بتائی اور کتنے وقار کے ساتھ، کتنی عمدگی کے ساتھ اپنے یہ نصیحت کی. اس شخص نے 2 دفعہ علیک السلام کا فرمایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ یوں آپ نے فرمایا کہ یوں سلام نہ کرو، یہ تو مردوں کا سلام ہے. زندوں کا سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا سلام اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی کی دعا یہ ہے جو زندہ لوگوں کو سلام کیا جاتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے سے پتہ لگتا ہے کہ جب بھی کوئی بات آپ کے سامنے ایسی کی جاتی یا کہی جاتی جو غلط اور نادرست ہو تو فوری طور پر اس کی تصحیح فرماتے تھے. یہی نصیحت ہمارے لیے ہے کہ ہم اگر ایک غلط بات کو دیکھیں تو آنکھیں بند کر کے یا گردن موڑ کے گزر جانا، کہنا جی نظر انداز کریں، اس پر پردہ پوشی کریں. غلط بات کی پردہ پوشی مناسب نہیں، لیکن جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے. مناسب انداز سے اس شخص کو محبت اور پیار سے سمجھانا، اور یہ نمونہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پیش فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہاں میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جو جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تو اس سے دعا کرتا ہے تو وہ تیری دعا کو سنتا ہے. تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بڑا خوبصورت تعارف کروایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے
تو آپ نے فرمایا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تجھے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور تو اس سے دعا کرتا ہے تو وہ تیری دعا کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعارف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استجابت دعا کا مضمون بیان فرمایا کہ اللہ کی ایک صفت ایسی ہے کہ وہ پکارنے والے کی آواز کو سنتا ہے، اس کی دعا کو سنتا ہے، اس کو اپنی جناب سے عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب تجھے قحط سالی سے دوچار ہونا پڑے، یعنی رزق کی دقت اور قلت ہو جائے، میسر نہ آئے، تو اس سے دعا کرے تو وہ تیرے کھیت ہرے بھرے کر دیتا ہے۔ تو دعا کا فرمایا کہ ہر مشکل کے وقت دعا کرو، ہر دقت کے وقت دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ان مشکلات کو دور کرے گا۔ اور پھر فرمایا اور جب تو کسی بیابان جنگل میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے اور تو اس سے دعا کرے تو وہ تیری سواری تجھے واپس دلا دیتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ یہ بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے کی ہوئی سچی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ صرف بات یہ ہے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں نے ایک دفعہ دعا کی، 2 دفعہ کی، میری دعا نہیں سنی گئی۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے، لیکن دعا مانگنے والے کو بھی مانگنے والا بننا چاہیے۔ ادب احترام سے، استقلال سے، مستقل مزاجی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ پھر حضرت جابر کہتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ اچھی اچھی باتیں سن کر ان کے دل میں آیا کہ میں کوئی اور بھی نصیحت سنوں آپ سے، اور نصیحت کی درخواست کی۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ کسی کو گالی نہ دو، کہ کبھی کسی کو گالی نہ دو۔ اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ چنانچہ اس کے بعد میں نے کسی کو کبھی کوئی گالی نہیں دی، اور نہ کسی آزاد کو، اور نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو۔ اب یہ بظاہر بڑی عجیب سی بات نظر آتی ہے، لیکن بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے دیہات میں، بعض ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کو گالی دینا تو بڑی عام بات ہے، جانوروں کو گالی دیتے ہیں، غلاموں کو گالی دیتے ہیں، بکری اونٹ آ جائے اس کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ ان کو گالی دینے کا مطلب کیا ہے؟ صرف اپنی زبان کو گندا کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ نصیحت کی تو انہوں نے بڑی بشاشت اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس بات کو بھی پوری طرح قبول کیا، اور فرمایا کہ اپنے بھائی سے بات کرنا بھی نیکی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت ان کو کی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک اور نصیحت کرتے ہوئے، یہ دیکھیں نصیحت پر نصیحت ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کی بات سن رہا ہو اور نصیحت قبول کر رہا ہو، یا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ میری بات کی طرف توجہ دیتا ہے، تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وقت پر نصیحت کرنی چاہیے۔ نصیحت ہوتی ہی وہ ہے جو وقت پر مناسب رنگ میں کی جائے۔ تو آپ نے مزید اس دوست کو نصیحت کی کہ اپنا تہ بند پنڈلی تک اونچا باندھو۔ اس پنڈلی سے اونچا باندھو، اس کو ہم آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاجامہ ہو، شلوار ہو، ٹراؤزر ہو، اس کو پنڈلی سے اوپر تک ہونا چاہیے۔ بہت جو رواج ہو گیا ہے بعض ملکوں میں، یہاں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ٹراؤزر اتنی لمبی پہنتے ہیں کہ ایڑیوں کے نیچے آتی ہے، پنڈلی سے نیچے چلی جاتی ہے۔ تو یہ طریق درست نہیں، کیونکہ ایک تکبر کی نشانی ہے۔ یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ تکبر کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے یا ایسی کمزوری کا تانا دے جو تجھ میں ہے تو نہیں، اگر کوئی آدمی تجھے گالی دے یا ایسی کمزوری کا تانا دے جو تجھ میں ہے، تو اس کے مقابلے میں اسے ایسے عیب کا تانا نہ دے جو تیرے علم کے مطابق اس میں ہے۔ تو اس شخص کی زیادتی کا سارا وبال اسی پر پڑے گا، اور وہی اس کا نقصان اٹھائے گا، تم اللہ تعالیٰ کے حضور صبر کا اجر پاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ ساری ایک جامع نصیحت ہے، ایک ایک کلمہ نصیحت سے بھرا ہوا ہے، اور اگر انسان اپنی گفتگو کو ان اقوال کی روشنی میں دھیان سے بیان کرے تو انسان کو ایک
بہت ثواب کا مجھے بن جاتی ہے یہ بات۔ اور یہی طریقہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان حق بات کے لیے، تبلیغ کے لیے، نصیحت کے لیے، ذکر الہی کے لیے، اچھے کاموں کے لیے کو بیان کرنے کے لیے دی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس حدیث میں ان الفاظ میں جو بیان کیے گئے ہیں، خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کے بارے میں اور اس بارے میں احتیاط کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ حق بات کہنے کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے، اذان کے لیے ہے، اور کوئی بھی نیکی کی بات کرنی ہو تو اس کے لیے زبان کا استعمال کیا جائے، لیکن ہمیشہ بر موقع صحیح انداز میں، نرم انداز میں اور نصیحت کے انداز میں، جس کی مثالیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ملتی ہیں۔ اس طرح زبان کا صحیح استعمال کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس ایک نعمت سے اتنے فائدے حاصل کر سکتا ہے کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت عظیم ہے، اور زبان ان میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے جو ہر انسان کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص اس عطا کی گئی نعمت کا صحیح استعمال کرے اور اس کا صحیح فائدہ اٹھائے، تاکہ زبان اس کے لیے ایک ثواب کمانے کا ذریعہ بن جائے، نہ کہ کوئی غلط بات اس سے صادر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔